کریمہ نمبر 142 43 اللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کی قباحتوں کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم نے ان طریقوں کو نہ اپنانا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ منافقین ایک کام یہ کرتے تھے، دل سے سچے نہیں ہیں، زبانی میں کلمہ مانتا ہوں، میں قرآن مانتا ہوں، میں نبی مانتا ہوں، میں خدا کا قرآن مانتا ہوں، قانون، لیکن عمل نہیں۔ اللہ فرماتے دھوکے باز ہیں یہ۔ لیکن جو اسلام کے دعوے کر کے دھوکہ مسلمانوں کو دیں یا خدا کو دیں، یہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی تو چالاکیوں میں گزار دے گا، لیکن بلا حد تباہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات فرمایا، منافق چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، مومن ظاہر کرتا ہے، اس لیے نمازوں میں آئے گا ڈھیلا سست۔ اور نمبر 3، لوگوں کو دکھانا ہے، دل سے، سچے دل سے اللہ کی عظمت کے بول نہیں بولتا ہے، اس لیے اثر بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ دل سے آدمی اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ چوتھی بات بتائی کہ منافقین کا معاملہ ڈماڈول ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ حقیقت میں کافروں کے ساتھ بھی نہیں، حقیقت میں مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن درمیان میں رابطے دونوں طرف، مفاد پرست ہے۔ فرمایا ان کرتوتوں سے اللہ ان کو برباد کر دیا اللہ نے، اور ایسا طبقہ کبھی راہ راست پہ نہیں آئے گا، برباد رہے گا، چالاکیوں میں الجھا رہے گا، لیکن برباد ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ ان چیزوں سے بچائے۔ آپ کے سامنے بات آتی ہے، منافقوں کا تذکرہ چلتا تھا، اس میں آج یہ بھی ہے، کل بھی آپ نے سنا تھا، لفظی ترجمہ سماعت فرمایا ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، وَهُوَ، حالانکہ وہ اللہ، خادعهم، ان کو دھوکہ دے گا، ان کو سزا دے گا دھوکے کی۔ نمبر 2، وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ منافق کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، تو قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی کے طور پر۔ نمبر 3،
یراؤن وہ دکھاتے ہیں اپنے آپ کو، الناس لوگوں کو، صرف دکھاوا ہے۔ نمبر 4 ولا یذکرون اللہ، وہ ذکر نہیں کرتے، تذکرہ نہیں کرتے ہیں اللہ کا سچے دل سے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ 5ویں بات بتا دی، مذبذب یہ تردد کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، بین ذالک دو چیزوں کے درمیان میں، کافروں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی، لیکن حقیقت میں لا الہ الا، نہ یہ اس طرف کے ہیں، ولا الہ الا، اور نہ ہی یہ ادھر کے ہیں، مفاد کے ہیں، جدھر مفاد ہے ادھر ہی۔ اللہ فرمایا ایسا طبقہ برباد ہوتا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، سبیلا ہدایت والا راستہ نہیں پا سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ کل بھی آپ نے سنا منافقین مسلمانوں کو فتح ہوتی اپنا اسلام ظاہر کر کے مفاد لیتے ہیں، اور کافروں کو کوئی فتح غلبہ ملتا ان کو کہتے ہو اے چال بازیاں ہم نے کی، چالیں ہم نے کھیلی، ہمارا حصہ دے دو، ہم تمہارے تھے، ہم مسلمانوں کے ساتھ فلاں فلاں داؤ کھیل کر تمہیں بچایا ہے۔ آج بھی اللہ نے انہی منافقین کا ایک اور تذکرہ کر دیا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ منافق طبقہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آیا ہے، یحادون اللہ والذین آمنوا، کہ منافق اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ رب نے فرمایا سورۃ البقرہ وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، یہ چالاکی کرتا ہے، اپنے آپ کا اسلام ظاہر کرتا ہے، دل میں اسلام کی محبت نہیں، ایمان ظاہر کرتا ہے، دل میں ایمان نہیں، قرآن کا تذکرہ کرتا ہے، دل میں قرآن نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو غلام ظاہر کرتا ہے، دل میں غلامی نہیں، اور اگلوں کو یہ ظاہر کر کے ان کو کہتا ہے میں نے دھوکہ دیا، میں نے کیسی چالاکی کی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ کر، مسلمان کہہ کر، نبی کا غلام کہہ کر، قرآن کا تابع کہہ کر مسلمانوں کو میں نے الو بنا دیا ہے۔ اللہ، اور میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اللہ کو دھوکا، نہ اللہ فرماتے نہیں، وما یخدعون الا انفسهم، یہ چالاکی کر کے اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اس کو اس چالاکی کے وبال میں خود آنا پڑے گا، لیکن اس کو وبال کا پتہ، اور یہی بات ہے بہت سے لوگ چالاکی کے ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں، دھوکا کرتے ہیں، فرمایا دوسرے کو دھوکا کم دیا، 2-4 پیسوں کا دھوکا دیا، تھوڑی بہت زمین کا دھوکہ دے دے گا، لیکن اپنی آخرت برباد کر گیا۔ دھوکہ کس کے ساتھ ہوا؟ اپنے ساتھ۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو جو اتنے شاطر قسم کا طبقہ ہوتا ہے، چالاکی 2 نمبر کی کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے بڑا تیس مارخانی کی ہے، اور خدا کا بندہ اپنی آخرت برباد کی ہے، تو اللہ نے بھی فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 4 دن کی زندگی بنائی، ہمیشہ کی زندگی برباد کر گیا۔ تو فرمایا، ساتھ اللہ نے فرما دیا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرے گا۔ وہ کیسے؟ آج یہ چالاکی کرتے جائے، اللہ نہیں پکڑتا، ایک اور چالاکی کی نہیں پکڑا، ایک اور چالاکی کی نہیں پکڑا، ایک اور جھوٹ بولا نہیں پکڑا، جب آخر میں پکڑے گا پھر چھوڑے گا بھی نہیں۔ ثم اذا اخذ لم یفلت منہ شیئا، جب پکڑے گا تو کوئی کمی نہیں چھوڑے گا، اگلا پچھلا قصور تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ، اس وقت یہ کہے گا ہائے مجھے پہلی پکڑ لیا جاتا، میں آگے نہ بڑھتا، اب تو میرے ذمہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، اب سب کو بھگت۔ تو اللہ اس کو ڈیل دیتا رہتا ہے، کر جو کچھ کرتا ہے، اور ڈیل کے بعد پکڑے گا نا، وہ بڑی سخت پکڑے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور مومن کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے، اللہ، مومن کے لیے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، صرف انبیاء غلطی سے معصوم ہے، باقی کوئی ولی بھی معصوم نہیں، ولی سے بھی ہو سکتی غلطی، نیکوکاروں سے بھی ہو سکتی ہے،
عوام سے بھی ہو سکتی ہے، علماء سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ اس غلطی کے بعد فوراً اس کے اوپر ایک پریشانی، ایک مصیبت لے آتے ہیں۔ دھچکا لگا، تھپیڑا لگا ہے، یہ پھر کہتا توبہ اللہ میری کسی غلطی کی وجہ سے یہ پریشانی ہے کہ مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ یہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے۔ تو مومن کے لیے عجیب کام ہے۔ اور لیکن منافق جو چال باز، اللہ کہتا نہیں پکڑتا ہوں، چل آگے آگے جا، چلتے چلتے آخر میں پکڑتا ہے، سخت ترین گرفت کرتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اللہ بھی اس کو دھوکہ دے، پکڑے گا نہیں، آخر میں پکڑے گا، بڑا سخت پکڑے گا۔ اس کو خادع کہا ہے، وگرنہ اللہ کس کو دھوکہ دیتا ہے، مراد ہے اللہ ڈیل دیتے دیتے آخر میں پکڑے گا۔ اور کبھی کبھی سزا کو بھی مشاکلت کے طور پر لفظ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر بہت سارے قرآن کے اور مقامات بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، سیدھے الفاظ میں ہم ساتھیوں کو کبھی کہہ دیتے ہیں، طالب علموں کو بھی۔ کبھی کبھی کوئی بندہ نا مشاکلت کے طور پر بعض لفظ ہماری اردو میں بھی مستعمل ہیں، عربی میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں۔ ایک بندہ اپنا کام لکھ رہا ہے، دوسرا طالب علم ہو، کوئی بچہ ہو شرارتی، اس کے جا کر کان میں قلم لگا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے مکھی آ گئی، کوئی چیز آ گئی، وہ ایسے کان ملا، پھر لکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے دیکھا ایک اپنے کام میں پھر شرارتی چھیڑتا ہے، دوبارہ اس نے ایسے کیا اور اپنا کام شروع کر دیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ اس نے غور کیا یہ بار بار مکھی تو ادھر نہیں ہے، یہ تو دوسرا بیٹھا ہوا ہے، یہ گڑبڑ کرتا ہے۔ اس نے اس کو گور کر کہا اے شرارت نہ کرو، اور تھوڑی دیر بعد وہ پھر کام میں لگا، پھر اس نے گڑبڑ کر دی۔ اس نے گور کر اس کو کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا مذاق کرتا ہوں۔ خیر ہے خیر ہے، مذاق ہے مذاق ہے مذاق ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا بچوں کا۔ پانچویں دفعہ پھر وہ کام میں لگا، اس نے ادھر وہ کیا، اس نے زور سے چانٹا مارا، آرام نہیں آتا ہے تجھے؟ کہتا ہے تو نے کیا کیا؟ نے کہا میں نے بھی مذاق کیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ سزا کو مشاکلت کے طور پر مذاق کہا گیا، وگرنہ اس نے مذاق نہیں کیا، اس کی شرارت کا بدلہ دیا، سزا دی ہے، لیکن سزا کو اس کے مقابلے میں لفظ استعمال کر دیا۔ لفظ اور ہے، اندر کام اللہ کے بارے میں بھی یہی بات آئی، فرمایا یہ دھوکہ اللہ کو دیتے ہیں، لیکن اللہ ان کو سزا ان کے دھوکے کی دے گا، دھوکہ وہ ہوگا، پھر اللہ بھی کہے گا میں بھی دھوکہ دیتا ہوں، تو مجھے دھوکہ دیتے، یہ بھی دھوکہ ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وگرنہ اللہ سزا دیتا ہے، اس سزا کو خادع کا لفظ ذکر کیا مشاکلت کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 فرمایا منافقوں کی یہ عادت ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے کہ دین کا نام لے کر دین کا کام نہ کرنا، یہ بھی بری بات ہے۔ نمبر 2 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کے اندر یہ ہے، یہ نماز پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا بھی تو سست ڈیلا 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 آیا، صرف آ کر کھڑا ہو گئے سست۔ اللہ اس سے بچائے۔ یہ بات آج ہمارے مسلمانوں میں آ گئی ہے، منافقوں میں نہیں، اس سے نکل کر آگے بڑھ گئی ہے۔ اتنی کمزوری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ بات منافقوں میں تھی کہ نماز کے لیے ڈیلے ڈیلے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کی ایک عادت یہ بھی ہے جو مسلمانوں میں سرایت کرے گی، فرمایا اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، اپنے کام کاج میں لگے، ٹائم ختم ہوا، اب دوڑتے ہیں، جی ٹائم ختم ہو رہا ہے نماز کا، چلو چلتے نماز پڑھتے ہیں، گئے اور فرمایا کہ وہ فَنَقَرَ نُقْرَةً، پھر کا نقرۃ الغراب، کوے کی طرح پھر ٹھونگا مارا، ایک دم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چل بھائی 4 رکعتیں پوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا یہ بھی منافقوں والی نماز ہے، خدا کا بندہ اللہ کا حکم پورا کر، اللہ نے صحت دی، جان دی، کاروبار دیا، دکان دی ہے، تو اللہ کو دھوکے دیتا ہے، ٹائم تجھے ملتا ہی نہیں، آخر میں آ کر فٹافٹ پار کرتا ہے۔ لیکن یہ اس نفاق میں اور منافق اعتقادی میں فرق ہوگا، یاد رکھنا۔ اور ایک آدمی صرف نماز پڑھتا ہے دل سے نہیں، اوپر سے نہ چاہتے ہوئے، یہ سستی اعتقادی ہے، یہ بہت بڑا منافق ہے، اس کا ذکر کل آپ کے سامنے آنے والا ہے، یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور ہمارے مسلمان وہ ان پر زور کسی کا نہیں، دکھاوا نہیں ہے، آتے ہیں لیکن ان کی اعتقاد صحیح ہے، نماز سچ ہے، برحق ہے، اللہ کا اچھا حکم ہے، پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن عملی سستی ہوتی ہے، یہ قابل ملامت ہے۔ نبی نے فرمایا یہ بھی سستی نہ کرو کہ وقت پہ آؤ، وقت پہ نماز پڑھو، خدا کا بندہ، اور توجہ سے پڑھ کے کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے،
ٹائم پہ آ، سستی نہ کر۔ اور اگر عذر کی وجہ سے بندہ سست ہو جائے، اللہ، 3 باتیں ہو گئیں۔ ایک ہے دل کے اندر چاہتے ہوئے بس آ کر ڈھیلا ڈالا کھڑا ہو گیا۔ ایک ہے عملی سستی، دل چاہتا ہے اللہ کی نماز وقت پہ پڑھوں، اچھے طریقے سے پڑھوں، لیکن کمزوری، عملی کمزوری دیر سے آ گیا، یہ قابل ملامت ہے، مسلمان کے اندر ہے۔ تیسری صورت میں نے کہا کبھی کبھی آدمی سست ہو جاتا ہے معذوری کی وجہ سے، بوڑھا ہے، وہ بیچارہ بیمار ہے، تھکا ہوا ہے کام کاج کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بس بیچارہ اس وقت تھکا ہو، بیمار ہو، ڈھیلا 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 اٹھتا ہے تو ڈھیلے ڈھیلے سجدے، ڈھیلے ڈھیلے رکوع کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ بھی سست ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے بندہ تھکا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے بندہ بیمار ہے، اللہ کو پتہ ہے بندہ بوڑھا ہو چکا ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے اس کے گھٹنوں میں درد پیدا کر دیا ہے، اس کے فلاں، اس لیے یہ سجدہ بھی پورا نہیں، رکوع بھی پورا نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ معذور ہے، اس کی محنت کے اوپر میں ڈبل ثواب دے دوں گا۔ یہ معذوروں میں شامل ہوتا ہے، یہ جائز ہے۔ بیمار آدمی ڈھیلا ہوگا بیچارہ، بخار بھی آدمی کو ہوگا، مشکل سے آ کر نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں ہمت نہیں تھی، لیکن، اور وہ بھی آہستہ ڈھیلا ڈھیلا، دیر سے بھی آ جائے گا، گھر میں پڑھے گا، دیر سے پڑھ لے گا، لیکن بیچارہ بیمار ہے، پڑھ لی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیری طاقت سلب کی، بیماری سے، تھکاوٹ میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، پھر بھی تو نے سجدہ کیا، ڈبل ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ، تو گویا سستی 3 قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ منافق دل نہیں چاہتے ہوئے ڈھیلا ڈھیلا ہے، یہ کو نفاق والی بات ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا، دل میں تو چاہتا ہے نماز صحیح پڑھوں، لیکن عملی سستی ہے، جیسے ہمارے مسلمان پڑھتے ہیں، ڈنڈا کسی کا بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ خود اپنے دل کے اعتقاد سے آ کر نماز پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں لیکن اعتقاد سے پڑھتے ہیں، عملاً سست ہے۔ یہ قابل ملامت ہے کہ بھائی جب تیرا اعتقاد ہے تو ٹائم پہ اللہ کو وقت دے، اپنے کاروبار کو دیتا ہے، دکان کو دیتا ہے، اللہ کو کیوں نہیں دیتا ہے؟ وہ بھی زیادہ وقت نہیں ہے، 10-12 منٹ لگتے ہیں نماز کو۔ اور تیسرا میں نے کہا معذوری کی وجہ سے سست، رکوع بھی سست، سجدہ بھی سست، اللہ اس کے اوپر اجر بھی دے گا، دوہرا اجر دے گا سستی کے اعتبار سے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی منافق کے اندر یہ ہوتا ہے یراؤن الناس، کہ منافق آتا ہے نماز کو بھی وہ صرف دکھاوے کے طور پر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آتے تھے نا، تھے منافق، آ کر ایک بندے کو السلام علیکم جی، اونچی آواز سے کیا کہ ان 5-10 کو پتہ چل گیا میں مسجد میں آیا ہوں، ادھر آگے بڑھے اور السلام علیکم جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف فرما ہوتے دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ جھک کر السلام علیکم جی، پھر نبی کے کانوں میں ہو کر باتیں کرنے لگ جاتے، اندر مقصد کی کوئی بات نہیں، 2 لوگوں کو دکھاتا ہے میرا نبی کے ساتھ تعلق ہے، دکھاوا دل میں، لوگوں کو دکھانے میں یہ ہوں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ آج کل بعض مسلمانوں میں ہے، نچلے غریب مسلمانوں میں کم ہے، اوپر والے کبھی کبھی دکھاوے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ جب ووٹ کا ٹائم، الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے، جنازے بھی ہمارے ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے، پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں ہے کہ ہم بھائی عبد المتین نمازوں میں بھی السلام علیکم جی، استاد جی السلام علیکم جی، او خدا کا بندہ چھوڑ استاد جی کو، رب العالمین سے تعلق قائم کر، آپ مسجد میں محبت سے غریب کو بھی سلام، امیر کو بھی ہر وقت کر، ٹائم ہے تو کر، نہیں ہے تو اپنی نماز پڑھ کر جا۔ لیکن یہ منافقوں والا رویہ، دکھاوے کے طور پر سلام، لیکن پتہ چلے میں ہوں، نیت میں اور بات ہوتی ہے۔ اگر نیت بھی کسی کی صحیح ہے بہت اچھی بات ہے، ہم نیتوں کے جاننے والے نہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، فضول فتوی بازی نہیں کریں گے۔ یہ منافقوں کا یراؤن الناس، آ کر السلام علیکم جی، السلام علیکم، میں آ گیا ہوں نماز کو، نہ اللہ سے تعلق کروں گا، جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی ان میں تھی ولا یذکرون اللہ، اللہ اکبر، یہ عجیب جملہ ہے، اللہ ہمیں دل سے گہرائی سے اس کو نصیب فرمائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر یہ سچے دل سے بولا جائے اس کے اندر بڑی طاقت اور پاور ہے، بڑی طاقت ہے اس جملے میں۔ اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو کلمات ہوتے رہتے ہیں ان میں اور زیادہ پاور آ جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں اتنی طاقت ہے شیطان علاقہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ، حدیث میں آتا ہے
کہ شیطان اس کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، دور نکل جاتا ہے۔ اور اگر وہ حدیث میں آیا مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں تک اس کی آواز ہوتی ہے وہاں سے شیطان باہر ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں غصے میں واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے باقیوں کا کام میں کروں گا، اب نماز تم نیت کرو، میں تمہاری نمازوں کو خراب کروں گا۔ مقابلہ ہوتا ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، وہ اپنا کام کرے گا، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، وہ مقابلہ چلے گا۔ لیکن یہ کلمات کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن جو دل سے نہ پڑھے، اوپر سے اللہ اکبر، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے نہیں، اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا ولا یذکرون اللہ، یہ اللہ کا تذکرہ عظمت کے طور پر نہیں کرتے ہیں، دکھاوے کے طور پر کرتے، الا قلیلا، مگر کم۔ اور ویسے بھی منافق دیر سے آ جائے گا نماز میں تو وہ فٹ کرتا ہے، ہمارا مسلمان بھی جلدی پڑھتا، ٹائم ختم ہے جی، جلدی نماز پڑھو، اللہ اکبر اوپر نیچے، تو ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ پھر مختصر نماز پڑھو اور جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا منافق کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، یہ بیچاری کی عجیب بات ہے، مذبذبین بین ذالک، یہ دو گروپوں کے درمیان کافروں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی، ادھر کافروں کے ساتھ کہتا وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کا بن کر ان کی تعریف کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ آئے گا میں جی پکا غلام ہوں، میں نوکر ہوں، میں خادم ہوں آپ کا، میں مسلمان ہوں، میں یہ ہوں، ادھر بھی آئے گا ادھر بھی آئے گا، دونوں طرف چلتا رہتا ہے۔ تذبذب عام طور پر ذباب سے ہے، ذباب مکھی کو کہا جاتا ہے، مکھی آپ جانتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی جدھر سے اس کو چیز ملے، ادھر گڑ پڑا تو ادھر آ جائے گی، گڑ کو اٹھا کر ادھر رکھ، ادھر چلی جائے گی، اس نے کیا کرنا ہے۔ اسی سے یہ بھی تذبذب ہوتا ہے، مکھی کی طرح ادھر اللہ اکبر۔ مجھے حدیث یاد آ گئی ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہہ دی ہے، یہ بہت بری بات ہے، بندے کو اپنے ٹھوس عقیدے کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کو سامنے رکھ، بندوں کی اللہ کی مخلوق سمجھ کر کام کر، لیکن یہ نہیں ہے چاپلوسی کے طور پر کبھی ادھر کبھی ادھر، خوشامد کے طور پر ادھر ادھر، یہ بھی راضی وہ بھی راضی، کافر بھی راضی مسلمان بھی راضی، دونوں سے کام لینا ہے، نہ حق ہے وہ بات کر دو، باقی چھوڑو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل المنافق، منافق کی مثال کشاۃ العائرۃ بین الغنمین للتیس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی مثال بکری کی ہے، اور بکری کون سی؟ کشاۃ العائرۃ بین الغنمین، وہ بکری جو جفتی چاہتی ہو، میری بات سمجھ آ گئی ہے، اپنا جوڑا چاہتی ہے، شہوت والی بکری۔ تو شہوت والی بکری کیا ہوتی ہے؟ وہ بین غنمین تعیر الی ہذہ، اس ادھر بکریوں کا ریوڑ آیا تو وہ کہتی بکرا ادھر ہوگا، دوڑ کر جاتی اس بکری کی طرف، ایک بکری دوسری بکری تلاش کرتی، بکرا نہیں ملا، ادھر دوڑ جائے گی، ادھر بکرا ہوگا، تو وہ بکری کے پیچھے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر۔ فرمایا منافق بھی ایسا ہی ہے، بڑی عجیب مثال دی ہے، ہمارا حال بڑا عجیب ہوا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ بکری بھی مادہ ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اللہ نے نر میں بھی یہ چیز رکھی ہوتی ہے، مادہ میں بھی رکھی ہوتی ہے، نر میں شہوت غالب آتی ہے تو وہ بھی مادہ کے پیچھے دوڑتا ہے، مادہ میں شہوت غالب آئی تو وہ نر کے پیچھے دوڑتا ہے۔ تو فرمایا یہ منافق اس بکری کی طرح ہے، کشاۃ العائرۃ بین الغنمین تعیر الی ہذہ و تعیر الی ہذہ، کبھی اس ریوڑ میں دوڑتی ہے بکری کے لیے، نہ ملا تو چھوڑا کرو، دفع کرو، تمہارا ریوڑ فضول ہے، میرا کام نہیں ہوا، ادھر دوڑ جائے گی، ادھر نہیں ملا پھر ایک اور ریوڑ آگے، ادھر آ گئے۔ فرمایا منافق بھی مفاد کے پیچھے دوڑتا ہے، جدھر مفاد ملے، یہودیوں کے پاس ملے میں تمہارا، عیسائیوں سے ملے میں تمہارا، مرزائیوں کے پاس ملے میں تمہارا، مسلمانوں سے ملے میں تمہارا، تو ہے کسی کا بھی نہیں، اپنے مفاد کا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ فرمایا یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمان اپنے اسلام کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، مفادوں کے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور بات ذکر کر کے فرمائی مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جاتا ہے ادھر میں تمہارا، ادھر جاتا ہے میں تمہارا، فرمایا ہے کسی کا بھی نہیں۔ ایسی صفات والے کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ بھی چلاکی، کلمے کو بھی چلاکی کے لیے استعمال کرتا ہے، قرآن کو چلاکی کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنا اسلام چلاکی کے لیے کرتا ہے، فرمایا یہ دین کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے بندے کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ برباد کرے اس کو ہدایت کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔
نبی تو بھی نہیں دے سکتا اور بھی کوئی نہیں دے سکتا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یہ بربادی والے اعمال ہیں، لیکن آج افسوس یہ مسلمانوں میں سرایت کر گئے. اللہ مسلمانوں کو بھی بچائے، سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے. سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل تو ہمیں ہر قسم کی نوست سے، قباحت سے، منافقت کی قباحت سے، کفر کی قباحتوں سے اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرما. سچا مسلمان بننا نصیب فرما، سچے اسلام پر سچے طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرما. قرآن کے سننے سنانے کا ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو قریب یا بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے. ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما. زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، دین کی رغبت نصیب فرما، دین کی محبت نصیب فرما، دین والوں کی محبت نصیب فرما. یا اللہ دین والوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما دے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے فیصلے فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما. یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت، ان کی عورتوں کی حفاظت، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما دے. مقابلے میں آنے والے کفر کی طاقتوں کو نابود فرما دے. یا اللہ کفر کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دے. اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.